السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ کسی ملک میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا جو روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ لکڑہارا جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک اسے کسی بچے کے چلانے کی آواز آئی۔ لکڑہارے نے حیران ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ ابھی وہ حیران و پریشان کھڑا ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ دوبارہ وہی آواز پھر آئی۔ آواز کسی درخت پر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جو ہی ایک درخت پر نظر دوڑائی تو اسے درخت کی ایک ٹہنی پر ایک بہت چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ لڑکی ڈر کے مارے ڈالی سے چپٹی ہوئی تھی اور وہی چلا رہی تھی۔ لکڑہارے نے یہ دیکھا تو فوراً درخت کے اوپر چڑھا اور ڈال پر سے لڑکی کو اتارا۔ لکڑہارے کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے قریب بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی کہ چپٹا اور لڑکی کو پنجوں میں دبا کر اوپر اڑا لے گیا۔ لڑکی بہت چیخی چلائی مگر گدھ نے اسے نہ چھوڑا۔ آخر اڑتا ہوا وہ اس جنگل میں آیا اور اس درخت کی ڈال پر لڑکی کو بٹھا کر دوبارہ اڑ گیا۔ جب سے وہ لڑکی برابر چیخ رہی تھی، لکڑہارے کو لڑکی پر بہت ترس آیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ لکڑہارے کا لڑکا جس کا نام سلیم تھا ایک نئی ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لڑکی کا نام نجمہ تھا۔ سلیم اور نجمہ دونوں مل کر تمام دن کھیلتے رہتے۔ ان دونوں میں اس قدر محبت بڑھ گئی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر انہیں چین نہ آتا تھا۔ لکڑہارا روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کی کمائی میں بھی فرق آ گیا تھا۔ اگر صبح کھانے کا انتظام ہو جاتا تو شام کے لیے مشکل ہو جاتی اور اگر شام کا کچھ انتظام ہو جاتا تو صبح کے وقت انہیں بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ بیچارہ لکڑہارا اپنی غریبی سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ ایک رات جب لکڑہارا اپنے بستر پر پڑا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اب ہماری غربت سے بڑی حالت ہو رہی ہے، ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں آتی کہ 4 افراد پوری طرح پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں کہ جس کے لیے میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ اس پر عمل کیا جائے مگر کیا کروں کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ وہ یہ کہ صبح میں دونوں بچوں کو تھوڑی تھوڑی روٹی دے دوں گی، تم ان دونوں کو لے کر جنگل میں چلے جانا۔ جب جنگل گھنا ہو جائے تو وہاں ان دونوں کو چھوڑ دینا اور خود چلے آنا۔ یہ سن کر لکڑہارا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں قطعی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں انہیں وہاں چھوڑ کر چلا آیا تو جنگل کے جانور انہیں ختم کر دیں گے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو سمجھ لو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ مگر لکڑہارے نے پھر بھی صاف انکار کر دیا۔ اب تو لکڑہارے کی بیوی کا اصرار بہت بڑھ گیا اور اس نے لکڑہارے کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ یہ دونوں میاں بیوی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بچے دونوں سو رہے ہیں مگر حقیقتاً سویا ان میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ ان دونوں نے جو یہ باتیں سنی تو دونوں کو بہت فکر ہوئی۔ نجمہ تو رونے بھی لگ گئی لیکن سلیم گھسٹتا گھسٹتا اس کے بستر کے قریب آیا۔ تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ انتظام کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ اٹھا، چپکے سے کوٹ پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر مکان کے باہر آ گیا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور سفید سفید گول پتھر چاندنی میں چمک رہے تھے۔ سلیم نے پتھر چن چن کر جیب میں بھرنے شروع کر دیے۔ جب دونوں جیبیں گول گول چمکدار پتھروں سے
بھر گئی تو وہ دوبارہ گھر میں آ گیا اور کوٹ اتار کر سو گیا۔ صبح ہی صبح لکڑہارے کی بیوی نے دونوں بچوں کو اٹھا دیا، ان کو تیار کیا اور لکڑہارے کے حوالے کر دیا۔ لکڑہارا دونوں بچوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلیم بار بار پیچھے رہ جاتا اور مڑ مڑ کر اپنے مکان کی طرف دیکھنے لگتا۔ لکڑہارے نے یہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم مکان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ سلیم نے جواب دیا، میں اپنی مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی اپنی سفید بلی کو دیکھ رہا ہوں۔ لکڑہارے نے جب مکان کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے سلیم سے کہا، چل بے وقوف، وہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن سلیم نہ مانا۔ وہ برابر چلتے چلتے رک جاتا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا۔ دراصل سلیم اسی بہانے پیچھے رہنا چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسے گول گول پتھر جو اس کی جیب میں بھرے ہوئے تھے گراتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اسی طرح سلیم پتھر گراتا ہوا لکڑہارے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے آخر تینوں گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ رک کر لکڑہارے نے سوکھی سوکھی لکڑیاں جمع کی اور ان میں آگ لگا کر دونوں بچوں سے کہا، تم دونوں آگ تاپو اور میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتا ہوں۔ دونوں بچے آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رک رک کر انہیں دور سے کلہاڑیوں کی آوازیں بھی آنے لگی۔ وہ دونوں لکڑہارے کا انتظار کرتے رہے۔ دوپہر کا وقت آن پہنچا۔ دونوں نے گھر سے لائی ہوئی روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دیا۔ روٹی کھا کر پھر آگ کے قریب بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کلہاڑے کی آواز اب بھی برابر آ رہی تھی، اس لیے دونوں کو اطمینان تھا کہ جب انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی اور لکڑہارا واپس نہ آیا تو اب دونوں پریشان ہونے لگے۔ نجمہ تو پریشان ہو کر رونے لگی، مگر سلیم کیونکہ مرد تھا اس لیے اس میں ہمت زیادہ تھی۔ اس نے نجمہ کو کہا، تم مت رو اور چاند نکلنے کا انتظار کرو، اس کے بعد میں کچھ کروں گا۔ نجمہ خاموش ہو گئی اور دونوں چاند نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب چاند پوری طرح نکل آیا تو سلیم نے نجمہ کا ہاتھ پکڑا اور زمین پر سلیم کے پھینکے ہوئے سفید پتھر چاندنی میں چمک رہے تھے۔ انہی پتھروں کی مدد سے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دور جا کر دیکھا کہ ایک درخت کے ایک ٹہنے سے دوسرا ٹہنا اس طرح بندھا ہوا ہے کہ جب ہوا چلتی تو وہ ٹہنا ایک درخت کے تنے سے ٹکرا کر اس طرح کی آواز پیدا کرتا کہ جسے کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ یہ لکڑہارے کی حرکت تھی۔ اب اس آواز کا رازان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ دونوں بچے پتھروں کی مدد سے راستے طے کرتے رہے اور صبح ہوتے ہوتے اپنے مکان پر پہنچ گئے۔ لکڑہارے کی بیوی ان دونوں کو واپس آتا دیکھ کر بہت غصہ ہوئی، مگر کر کیا سکتی تھی، خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک رات کو سلیم اور نجمہ نے پھر اس کو لکڑہارے سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ دونوں بچے خاموش پڑے رہے۔ لکڑہارے کی بیوی لکڑہارے سے کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ تو یہ دونوں واپس آ گئے، خیر اچھا ہوا، مگر اب گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ روز یہی ہوتا ہے، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دونوں بھوک سے مر جائیں گے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پاس تھوڑی سی روٹی ہے، یہ لے کر ان دونوں کو تم اس مرتبہ اور گھنے جنگل میں جاؤ اور چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا، مگر وہ انکار نہ کر سکا اور اس نے اقرار کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس مرتبہ بھی سلیم نے روتی ہوئی نجمہ کو تسلی دی اور چپ چاپ اٹھ کر باہر جانے لگا، مگر یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا کہ اس کی ماں نے دروازے میں تالا ڈال دیا تھا۔ پھر بھی اس نے نجمہ کو تسلی دی اور کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری صبح اس کی ماں نے دونوں بچوں کو پھر تیار کیا اور روٹی ان کے ہاتھ میں دے کر لکڑہارے کے حوالے کر دیا۔ سلیم اس بار بھی پیچھے چل رہا تھا اور اپنے حصے کی روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے راستے میں ڈالتا جا رہا تھا۔
چلتے چلتے جب وہ بہت گھنے جنگل میں گئے تو لکڑہارا ایک جگہ رک گیا اور ان سے یہ کہنے لگا، وہاں جا کر کھیل لو، شام کو چلتے وقت وہ ان کو ساتھ لے جائے گا۔ دوپہر کو سلیم نے نجمہ کی روٹی میں آدھا حصہ لیا، کیونکہ اپنے حصے کی روٹی کے ٹکڑے راستے میں ڈال آیا تھا۔ روٹی کھا کر دوبارہ دونوں کھیلنے لگ گئے۔ جب شام ہو گئی تو نجمہ پھر رونے لگی، مگر سلیم نے اس دفعہ بھی اس کو دلاسا دیا اور چاند نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب چاند نکل آیا اور اچھی طرح روشنی ہو گئی تو اس نے اپنی روٹی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ ہوتے تو ملتے، وہ تو کب کے پرندوں نے کھا لیے تھے۔ اب تو سلیم بھی پریشان ہو گیا، لیکن ہمت پھر بھی نہ ہاری اور راستہ تلاش کرتا رہا۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے باوجود بھی جب راستہ نہ ملا تو ان کی ہمت جواب دے گئی۔ دونوں اب بہت تھک گئے تھے۔ ایک جگہ دونوں لیٹ گئے اور تھک کر سو گئے۔ دوسرے روز بھی راستہ تلاش کرنے میں ہی گزر گیا، مگر راستہ نہ ملا۔ شام ہو گئی، تھکن اور بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ تیسرے دن دوپہر کے قریب وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ انہیں جنگل میں ایک بہت عجیب سی جھونپڑی نظر آئی، جس کی دیواریں ڈبل روٹی کی تھی، چھت کیک کے تھے اور دروازے کھڑکیوں پر شیشے کی جگہ شکر کی پلیٹیں لگی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کو دیکھ کر دونوں کی بھوک اور بڑھ گئی۔ سلیم نے نجمہ سے کہا کہ اب ہم دونوں مل کر خوب پیٹ بھر کر۔ نجمہ نے یہ سن کر جیسے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہیں سے کھٹ کھٹ کی آواز آئی اور ساتھ ہی کسی نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ ادھر کون ہے؟ بچے پہلے تو سہم گئے، مگر جب تھوڑی دیر تک کوئی نظر نہ آیا تو انہوں نے ہمت کر کے کھانا شروع کر دیا۔ کھڑکی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا اور ایک بہت بوڑھی عورت اس میں سے نمودار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دونوں ڈر کے مارے پیلے پڑ گئے، لیکن بوڑھی عورت نے ان کو دیکھ کر اور کہا، بچوں ڈرو نہیں، جتنا تم کھا سکتے ہو کھاؤ، آؤ اندر آ جاؤ، میں تم کو اس سے زیادہ عمدہ چیزیں کھلاؤں گی۔ یہ بتاؤ کہ تم جنگل میں اس طرح اکیلے کیسے پھر رہے ہو؟ بوڑھی عورت دونوں کو اندر لے گئی اور ان کے سامنے بہت عمدہ مٹھائیاں رکھ دی۔ دونوں بچے بھوک سے بے تاب تو پہلے ہی تھے، اتنی عمدہ مٹھائیاں دیکھ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد بڑھیا انہیں ایک کمرے میں لے گئی جہاں 2 بستر لگے ہوئے تھے، وہاں وہ لیٹ کر سو گئے۔ یہ بڑھیا دراصل بہت ہی بری تھی، وہ جادوگرنی بھی تھی اور بچوں کو کھایا کرتی تھی۔ اس نے مٹھائی کی جھونپڑی ان کو پکڑنے کے لیے بنائی تھی۔ صبح دونوں کے اٹھنے سے پہلے بڑھیا ان کے کمرے میں گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ بجائے ان بچوں پر رحم آنے کے، بڑھیا خوش ہو رہی تھی۔ اس نے سلیم کو چپ چاپ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ جب سلیم کی آنکھ تھوڑی دیر کے بعد کھلی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ تو ایک پنجرے میں بند ہے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ادھر بڑھیا نے نجمہ کو ٹھوکر مار کر اٹھایا اور کہا، اٹھ سست لڑکی، جا باہر سے پہلے پانی بھر کر لا، اس کے اور میرے لیے کچھ پکا۔ میں نے تیرے بھائی کو تو پنجرے میں بند کر دیا ہے، اس کے اور میرے لیے کچھ پکا۔ اب اس کو کھلا کھلا کر خوب موٹا کروں گی، اس کے بعد جب وہ تگڑا ہو جائے گا تو اس کو کھاؤں گی۔ نجمہ یہ سن کر کانپ اٹھی اور اس کے بتائے ہوئے کام شروع کر دیے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ آخر ایک روز کافی انتظار کے بعد جب بڑھیا سے ضبط نہ ہو سکا تو وہ سلیم کے پاس پنجرے کے قریب گئی اور اس سے کہا، ذرا اپنی ہتھیلی تو میرے سامنے پھیلاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم کتنے موٹے ہو گئے ہو۔
یہ کہہ کر اس نے سلیم کے ہاتھ کو دبا دبا کر دیکھا کہ اس پر کس قدر گوشت چڑھ گیا ہے، لیکن اسے بہت مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ تو ابھی تک کمزور ہے۔ بڑھیا ہر مہینے اس کو دیکھتی، مگر سلیم قید کے غم سے بجائے موٹا ہونے کے اور دبلا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب کافی مہینے گزر گئے تو بڑھیا سے رہا نہ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب زیادہ انتظار نہ کرنا چاہیے۔ دوسرے دن صبح اٹھنے کے ساتھ ہی نجمہ کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ بھٹی میں آگ خوب جلا دو، کیونکہ اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی ہے۔ نجمہ کو سلیم کے انجام کا سوچ کر رونا آ گیا، مگر بڑھیا کے غصے کا خیال آنے کے ساتھ ہی بھٹی کی طرف بڑھی۔ بھٹی کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں تھوڑی جگہ کناروں پر چھوڑ کر بیچ میں بہت سے کوئلے اور لکڑیاں ایک گڑھے میں بھری ہوئی تھی۔ بڑھیا اس کمرے میں اپنے شکار کو بند کر دیتی اور وہ تھوڑی دیر میں گرمی سے مر جاتا۔ نجمہ نے بھٹی کا کمرہ کھولا اور کوئلے میں آگ لگا دی۔ آگ چلتی رہی اور بڑھیا دور بیٹھی ایک لمبی سی سلاخ سے کوئلوں کو اوپر نیچے کرتی رہی تاکہ وہ اچھی طرح دہک جائیں۔ جب آگ خوب جل گئی تو اس نے نجمہ سے کہا، تم دروازے کے اندر گھسو اور بتاؤ آگ کی گرمی کیسی ہے۔ بیچاری نجمہ ڈرتی ڈرتی کمرے میں گئی۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا، مگر ہمت سے کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر بتایا کہ ابھی آگ پوری طرح نہیں دھکی۔ بڑھیا نے پھر سلاخ سے آگ کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نجمہ کو اندر بھیجتی اور ہر بار نجمہ یہی کہتی کہ ابھی پوری طرح دھکی نہیں۔ آخر بڑھیا کو غصہ آ گیا اور اس نے نجمہ سے غصے سے کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، اس مرتبہ میں خود دیکھتی ہوں۔ یہ کہا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بھٹی کے اندر منہ کر کے جھانکنے لگی۔ بڑھیا کی پیٹھ نجمہ کی طرف تھی۔ نجمہ نے موقع غنیمت سمجھا اور اپنے پورے زور سے بڑھیا کو پیچھے سے اندر کی طرف دھکا دیا۔ بڑھیا بے خیالی میں تو کھڑی ہی تھی، خود کو سنبھال نہ سکی اور دھڑم سے اندر آگ کے قریب جا گری۔ نجمہ نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے بھٹی کا دروازہ کھینچا اور بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر سلیم کے کمرے کے پاس پہنچی۔ خوشی سے اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی پنجرہ کھولا اور کہا، سلیم ہم آزاد ہیں، میں نے بڑھیا کو بند کر دیا ہے۔ دونوں خوشی کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور اچھلنے کودنے لگے۔ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد دونوں دوبارہ بڑھیا کے مکان میں داخل ہوئے اور وہ تمام سونا چاندی اور سچے موتی جو وہاں تھے ایک پوٹلی میں باندھ لیے اور روانہ ہوتے وقت بڑھیا کا جادوئی ڈنڈا بھی نجمہ نے اٹھا لیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کی ملاقات ایک دوسری بڑھیا سے ہوئی۔ یہ بھی پچھلی بڑھیا کی طرح ہی تھی۔ بڑھیا کو دیکھتے ہی سلیم اور نجمہ بری طرح بھاگے۔ جب کافی دور چلے گئے تو بڑھیا زور سے چلائے، تم دونوں بھاگ کر بہت دور چلے گئے ہو، مگر میں تمہیں اب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہا اور اپنے جادو کے جوتے پہن لیے۔ ان جوتوں کی یہ خاصیت تھی کہ ایک قدم میں وہ کئی میل کا سفر طے کر دیتے تھے۔ بڑھیا نے ایک قدم بڑھایا اور ان کو چلایا۔ نجمہ نے جب دیکھا کہ جادوگرنی پکڑنے ہی والی ہے تو اس نے ڈنڈے کو سلیم سے چھڑوا دیا۔ سلیم اس وقت ایک چیل بن گیا، نجمہ بطخ بن گئی اور جھیل کے درمیان تیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر بڑھیا جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ گئی اور بطخ کو روٹی پھینک پھینک کر ڈالنا شروع کر دی تاکہ وہ اس کے لالچ میں آ جائے، لیکن بطخ اس کے قریب نہ آئی۔ بڑھیا شام تک اس کی کوشش میں لگی رہی۔ آخر شام کو تھک ہار کر ناکام اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب نجمہ کو اطمینان ہو گیا کہ بڑھیا اب واپس نہیں آئے گی تو اس نے خود کو اور سلیم کو ڈنڈے کی مدد سے اصلی شکل میں دوبارہ تبدیل کر لیا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ دونوں تمام
راہ چلتے رہے اور جیسے ہی صبح ہوئی نجمہ نے خود کو ایک خوبصورت گلاب کے پھول میں تبدیل کر لیا جو ایک پودے میں لگا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف ایک خاردار جھاڑی تھی۔ سلیم اس پودے کے قریب ہی بیٹھ گیا اور بانسری جو نجمہ نے ڈنڈے کو تبدیل کر کے بنائی تھی بجانے لگا۔ اب اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہی بڑھیا جادوگرنی اپنا روپ بدل کر وہاں پھر آن ٹپکی۔ اسے معلوم تھا کہ گلاب کے پھول کی اصلیت کیا ہے۔ اس نے سلیم سے کہا، اچھے لڑکے، تم بانسری تو بہت عمدہ بجاتے ہو اور یہ پھول تو دیکھو کس قدر خوبصورت ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں اسے توڑ لوں۔ سلیم نے ایک سیکنڈ تو سوچا، پھر بڑھیا سے کہا، ہاں اماں، تم یہ پھول توڑ لو، اتنی دیر میں تمہیں بانسری بھی سناؤں گا کیونکہ یہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے نا۔ جیسے ہی بڑھیا تیزی سے پھول کی طرف بڑھی، سلیم نے بانسری بجانا شروع کر دی۔ بانسری کی آواز کی تاثیر بہت عجیب تھی۔ جیسے ہی بانسری کی آواز بڑھیا کے کانوں میں پہنچی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے زبردستی نچا رہا ہے۔ بڑھیا نے اپنے آپ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر خود کو نچانے سے نہ روک سکی اور سلیم کے سامنے بغیر رکے تھم تھم کر کر ناچنے لگی۔ سلیم نے بھی بانسری کو بجانا بند نہ کیا، اس لیے اس کے کپڑے کانٹوں میں اٹک اٹک کر تار تار ہو گئے۔ کانٹوں نے اس کے جسم کو لو لوہان کر دیا۔ آخر بڑھیا بے دم ہو کر کانٹوں میں جا گری اور تھوڑی دیر بعد تکلیف سے دم توڑ دیا۔ بڑھیا کے مرنے کے بعد نجمہ دوبارہ اصلی شکل میں آ گئی، لیکن وہ بری طرح تھک گئی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ چلتے چلتے وہ بار بار گر جاتی۔ آخر سلیم نے اس سے کہا، نجمہ تم یہاں ٹھہرو، میں بھاگ کر جاتا ہوں اور کسی کو مدد کے لیے لاتا ہوں۔ نجمہ نے کہا، میں یہاں ٹھہر جاتی ہوں، اتنی دیر میں تم جا کر مدد کے لیے کوئی انتظام کرو، تم میری بالکل فکر نہ کرو کیونکہ مجھے اب کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں خود کو ایک پتھر میں تبدیل کر لوں گی اور وہاں سامنے درخت کے نیچے تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی، دیکھو زیادہ دیر نہ کرنا۔ سلیم نجمہ سے جلدی آنے کا وعدہ کر کے آگے روانہ ہو گیا اور نجمہ پتھر بن کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ سلیم کی ملاقات راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ سلیم نجمہ کو بھول گیا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب اس کے دل سے نجمہ کا خیال بالکل جاتا رہا۔ ادھر نجمہ کو جب سلیم کا انتظار کرتے کرتے کافی روز گزر گئے تو وہ بہت غمگین ہو گئی۔ وہ سمجھی کہ سلیم کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جب ہی وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ یہ سوچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے خود کو ایک پھول میں تبدیل کر لیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ سلیم کے بغیر جینا بیکار ہے، وہ اسی طرح پھول بنی پڑی رہے گی اور کوئی راہ چلتا اس کو روند کر اس کی زندگی ختم کر دے گا، اس طرح اسے غم سے نجات مل جائے گی۔ مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یہ کہ ایک گدڑیے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس کی نظر جو پھول پر پڑی، اسے وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا اور اسے توڑ کر گھر لے گیا۔ گھر آ کر اس نے پھول کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں رکھ دیا اور خود سے کہا، اس سے پہلے میں نے اس قدر خوبصورت پھول کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ لے آیا ہوں، اب اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے وہ فوراً ہی سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو مکان کی کایا ہی بدلی ہوئی تھی۔ اسے بہت حیرانی ہوئی، اس لیے کہ اسے پورا گھر صاف ستھرا نظر آیا، ہر چیز طریقے سے سجی ہوئی تھی۔ جب وہ باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرنے داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ چولہے میں آگ جلی ہوئی تھی اور چائے کا پانی کیتلی میں آگ پر رکھا ہوا تھا۔ خیر صاحب، جلدی جلدی اس نے چائے بنائی، ناشتہ کیا اور اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔
دوپہر کو جب وہ دوبارہ گھر آیا تو اس کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ کمرے میں صاف دھلا ہوا فرش بچھا ہوا تھا اور دسترخوان پر گرم گرم کھانا تیار رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پورے گھر میں سوائے اس کے اور کوئی تھا بھی نہیں۔ حالانکہ اسے آرام بہت ہو گیا تھا، مگر اس بات کی کھوج لگانے کی دل میں کھٹک ضرور موجود تھی۔ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ ایک روز اپنے گاؤں کے ایک بہت ہی چالاک عورت کے پاس گیا اور اس کو سب ماجرا سنا دیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ عورت تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، آخر اس نے کہا، ایسا کرنا کہ کل صبح بہت جلدی اٹھ جانا اور آنکھیں بند کیے اپنے بستر پر پڑے رہنا، چپکے چپکے پورے کمرے کا جائزہ بھی لیتے رہنا۔ جیسے ہی تمہیں کوئی چیز ہلتی ہوئی محسوس ہو، اس پر فوراً ہی سفید چادر ڈال دینا۔ اگر کوئی جادو ہوگا تو وہ فوراً ہی ختم ہو جائے گا اور حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ گدڑیا یہ سن کر گھر آ گیا اور سو گیا۔ صبح ہی اس کی آنکھ کھل گئی، مگر وہ اٹھا نہیں اور چپ چاپ بنا پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی سی کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ گدڑیے نے آواز کی طرف جو گردن پھیری تو اس نے دیکھا کہ پھول والے ڈبے کا ڈھکن کھلا اور اس میں سے پھول اچھل کر باہر آ گیا۔ گدڑیا یہ دیکھ کر پہلے تو ایک دم ڈر گیا، مگر پھر ہمت کر کے جلدی سے اٹھا اور ایک سفید چادر پھول پر ڈال دی۔ چادر کا پھول پر پڑنا تھا کہ نجمہ اپنی اصلی حالت میں اس طرح سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر گدڑیا بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ نجمہ نے اپنی تمام رام کہانی گدڑیے کو سنا دی۔ گدڑیے کو بہت افسوس ہوا۔ آخر اس نے نجمہ سے کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت آرام سے رکھوں گا۔ نجمہ نے جواب دیا، نہیں، اب میں سلیم کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر گدڑیا خوش ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ادھر سلیم جس لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی شادی طے ہو گئی۔ اس جگہ کی رسم تھی کہ وہاں کی تمام لڑکیاں ایک جگہ جمع ہو کر دولہا دلہن کی تعریف میں ایک گانا گاتی۔ ادھر نجمہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ سلیم وہی ہے اور اس کو بھول چکا ہے تو غم کے مارے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شادی کے دن اسے بھی تمام لڑکیوں کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں وہ سب لڑکیوں کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تاکہ سلیم کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ ایک ایک کر کے سب لڑکیاں گا چکی تھی اور اب نجمہ کی باری تھی۔ نجمہ نے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا اور بہت غمگین آواز میں گانا شروع کیا۔ جیسے ہی سلیم کے کانوں میں نجمہ کی آواز پہنچی، اسے ایک دم نجمہ کا خیال آیا۔ وہ چلا پڑا، یہ تو نجمہ کی آواز ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک ایک کر کے تمام خیال اس کے دماغ میں آنے لگے اور اس نے چلا کر کہا، میری بیوی یہ ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ سب لوگ حیران تھے۔ جب سلیم نے اپنی پوری کہانی سنائی تو سب بہت متاثر ہوئے اور اس طرح نجمہ اور سلیم کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ خدا حافظ۔